رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 سے 75 تک تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور ہم نے تم سے کہا مضبوطی کے ساتھ پکڑو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایسی کتاب لا دو جس میں اللہ کے حکم موجود ہو، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے. یہ لوگ وعدہ کرتے تھے کہ دین کی پوری پیروی کریں گے، لیکن جب انہیں تورات دی گئی تو اس کی مخالفت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تورات کے حکم تو بڑے بھاری اور مشکل ہے، ہم سے ان پر عمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نافرمانی اور بغاوت سے روکنے کے لیے طور پہاڑ کو حکم دیا کہ ان سب کے سروں پر بلند ہو جاؤ. جب طور پہاڑ بلند ہو گیا تو اب یہ دیکھ کر بنی اسرائیل ڈر کے مارے کانپنے لگے اور ان میں مخالفت کی جرأت باقی نہیں رہی. اب تورات کے حکموں کو مجبوراً قبول کیا. بنی اسرائیل سے اس جگہ پر وعدہ لیا گیا ہے کہ وہ تورات کے ماننے میں بہانہ بازی سے کام نہیں لیں گے. انہیں کہا گیا کہ اس آسمانی کتاب کے احکام اور مضامین کو زندگی بسر کرنے کا قانون بنائیں گے، ان پر پابندی سے عمل کریں گے تاکہ تم میں تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. یا اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا. جیسا کہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے، مطلب واضح ہے
کہ اللہ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر بادلوں کی طرح کھڑے کر دیا، اور یہ اتنی خوفناک صورتحال تھی کہ بھائی پہاڑ کسی وقت بھی ان پر گر کر ان کو چکناچور کر سکتا تھا۔ ان حالات میں اللہ نے بنی اسرائیل سے پوچھا کہ تم تورات کے احکام پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے حکموں پر ہم عمل کریں گے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ کہتے تم نے اس کے بعد منہ موڑ لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، کہ اگر تم پر اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ ہو جاتے۔ تورات مل گئی، عہد توڑ دیا، سرکشی کرنے لگے، اللہ نے ان کی یہ خطا اور شرارت بھی معاف کر دی۔ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو بنی اسرائیل اسی وقت دنیا میں تباہ و برباد ہو جائے، کیونکہ پہلے کہا پھر واپس نہیں مانے تو بچنے کی کوئی صورتحال نہیں تھی، لیکن اللہ نے پھر بھی رحمت فرمائی، اللہ نے پھر بھی فضل فرمایا، اور اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت شموئیل کو، حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور دوسرے پیغمبر بھیج کر بنی اسرائیل کو نصیحت کی، ان کو ہدایت کی راہ بتائی۔ جیسے ہم کسی کو ایک بار دو بار سمجھائے ہم چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے اتنی سرکشی کے باوجود اللہ نے نبی بھیجے، ان پیغمبروں نے انہیں سیدھے راستے پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ خدا کا فضل تھا، ورنہ بنی اسرائیل تو اپنی تباہی کا سامان کر چکے تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں روزانہ ادھر ادھر سے کسی نہ کسی طریقے سے نصیحت کی باتیں ملتی رہتی ہے، لیکن ہم اسی نافرمانی کے طریقے پر اڑے ہوئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحم ہے کہ ہم دنیا میں آسانی کے ساتھ جی رہے۔ انسان کے بچاؤ کا اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے۔ اگر اللہ اپنا فضل نہ کرے، اللہ اپنا کرم نہ فرمائے تو انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اللہ کہتے تم ان لوگوں کو خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو اللہ کہتے ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پھر اللہ کہتے ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے عبرت کیا جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنائے۔ یہاں ایک لفظ ہے منکم فی السبت، سبت کہتے ہیں ہفتے کا دن، ہفتے کا دن سنیچر کا دن۔ جس طرح عیسائیوں کے یہاں اتوار، مسلمانوں کے یہاں جمعہ کا مقدس دن ہے، اسی طرح یہودیوں کے یہاں ہفتہ ایک مقدس دن شمار ہوتا تھا، اور یہ دن ان کے یہاں صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص تھا، اور اس روز دنیا کے کام مثلا تجارت، کھیتی یا شکار سب کچھ منع تھا، کہ صرف آج اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم میں تو کیا کہا گیا؟ سب کچھ کرو، جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑ پڑو، اب کاروبار اور سب کچھ چھوڑ دو، لیکن ہم سے تو ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوتا، ایک گھنٹہ بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ اب اس کو قیاس کرو، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد فلسطین کے جنوب میں ایک جگہ ہے ایلا، وہاں پر آباد تھی، اور یہ واقعہ اسی آبادی کا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بڑی چال بازی سے کرتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، جتنا نافرمان اتنا ہوشیار، جتنا جھوٹا اتنا ہوشیار۔ چال بازی میں آج کی دنیا میں چال باز کو بڑا ہوشیار سمجھا جاتا ہے، تو یہی چال بازی کرتے تھے۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ہرگز نہیں کرنا۔ اب اللہ ان کا امتحان لینا چاہتے تھے، اور ہوتا بھی عام طور پر یہی تھا کہ ہفتے کے دن بڑی کثرت سے مچھلیاں پانی کے اوپر آتی تھی، اللہ امتحان لینا چاہتے تھے۔ اب یہودیوں نے اللہ کے حکم کی ظاہری صورت برقرار رکھتے ہوئے پلاننگ کی اور ایک تدبیر نکالی، وہ یہ کہ ہفتے کے دن دریا کے قریب تالاب بنا لیتے، اور مچھلیاں بڑی مقدار میں پانی کے ساتھ ان تالابوں میں پہنچ جاتی۔ اس کے بعد یہ لوگ دریا کی طرف والا راستہ بند کر دیتے،
اور اگلے روز ان تالابوں سے مچھلی نکال دیتے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو تالاب سے مچھلی شکار کی نہیں، سنیچر کے دن کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نافرمانی پر، اس چال بازی پر اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ انسان سے بندر بنا دیے گئے اور ان کی صورتیں بدل دی گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض باتیں اللہ کی طرف سے صرف امتحان اور آزمائش کے لیے آتی ہے، یعنی ان سے صاف طور پر یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے سختی اور آزمائش دونوں حالتوں میں اللہ کے فرما بردار بنے رہتے یا نافرمان بن جاتے۔ جو بندہ آزمائش پر پورا اترتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہے، لیکن جو بے صبر بن جاتا ہے اس کے لیے سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد قرآن نے اس آیت میں بھی اعلان کر دیا کہ اسے اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اس آیت کے سمجھ لینے کے بعد اب ذرا بھی یہ شبہ نہیں رہتا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی یقیناً بڑے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے، صورت کا بگڑ جانا، انسان کا بندر بن جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ انسان کو اللہ کے عذاب اور غصے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے پچھلے واقعات سے انسان کس قدر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ حقیقت میں اس مقدس کتاب یعنی قرآن مجید نے بہت وضاحت سے یہ بات بتلا دی ہے کہ تاریخ کا فائدہ انسان کے لیے کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر واقعہ تاریخ بننے کے قابل نہیں ہے۔ قرآن نے صرف وہی واقعات تاریخ کہلانے کے مستحق بتائے جس سے انسان کوئی اچھا سبق حاصل کر سکے، پورا واقعہ نہیں بیان کیا۔ اب یہاں ایک بات اور ہے کہ جس نافرمان قوم کی شکلیں بدل کر انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، وہ 3 دن زندہ رہے، مر گئے اور آگے ان بندروں کی کوئی نسل نہیں چلی۔ اب اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے صحیح مسلم میں نقل کی ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس وقت یہ جو بندر ہے کیا یہ ان یہودیوں کی نسل ہے جن کی شکلیں بدل کر بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جن قوموں پر شکلیں بدلنے کا عذاب نازل کیا ان بندروں کی نسل نہیں چلی، 3 دن زندہ رہے، ہلاک ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہے، مگر ان نافرمان یہودیوں سے ان بندروں اور خنزیروں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جو اللہ نے ان کی شکلیں بدلی تھی وہ 3 دن کے بعد اللہ نے ختم کر دی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو وہ کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام بولے خدا کی پناہ کہ میں ایسا حکم دے کر جاہلوں میں سے ہو جاؤں مذاق کر کے۔ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے نزدیک گائے بہت مقدس تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا حکم سنایا کہ گائے ذبح کرو تو وہ حیران ہو کر رہ گئے، انہیں یقین نہیں آیا کہ ایسے مقدس جانور کے ذبح کرنے کا حکم ملا ہوگا۔ وہ یہی سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہے۔ چونکہ صدیوں مصر میں رہے اور مصر میں رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل گائے کو بہت مقدس سمجھنے لگے تھے، کیونکہ وہاں فرعون تھا، بت پرستی عام تھی، اس لیے انہیں گمان ہوا کہ شاید ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس گمان کو دور کر دیا اور سمجھایا کہ پیغمبر دین کی باتوں میں یا اللہ کے حکموں میں ہنسی مذاق کبھی نہیں کرتے۔ ہنسی مذاق تو جاہلوں کا کام ہوتا ہے، سمجھدار انسان ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو حرکتیں وقار اور عزت کے خلاف ہو، جن سے دین کی توہین ہوتی ہو۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، لیکن قتل کرنے والا کون ہے اس کا سراغ نہیں ملتا تھا۔
اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دو کہ ایک گائے ذبح کرے اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مار دے، جو قتل ہوا ہے اس کے جسم پر، وہ زندہ ہوگا اور قتل کرنے والے شخص کا نام بتا دے گا۔ اب سنیے گا پورا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بولے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھے کہ ہمیں بتا دو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، ان دونوں کے درمیان ہو، اوانم بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، کہا تمہیں جو حکم ملا ہے کر ڈالو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، بولے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھو کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو اور دیکھنے والے کو خوب اچھی لگتی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ پھر پوچھا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھے کہ وہ بتا دو وہ گائے کس قسم کی ہو، کیونکہ اس گائے کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راستہ پا لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے نہ محنت کرنے والی ہو، جو زمین میں ہل چلائے، نہ کھیتی کو پانی دینے والی ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ وہ بولے اب تو ٹھیک بات ہے، پھر اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ اپنے سوالوں کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اب سنیے اس کی تشریح۔ خود اپنے اوپر مصیبتیں انہوں نے ڈال دی، ان سے کہا گیا تھا گائے ذبح کرو، اب چونکہ ان کو کرنی نہیں تھی تو طرح طرح کے سوالات کھڑے کیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر کے احکام حکمت کے بغیر نہیں ہوتے۔ ہاں ضروری نہیں کہ ہر انسان اس اندرونی حکمت کو سمجھ سکے کہ بھائی گائے ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا، ضروری نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ ہاں ان کو پورا کرنے میں کسی قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بھائی اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، بس ختم، حکمت ہمیں نہیں پتا، جو بھی حکم ملے گا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب ہر حکم، ہر قانون شروعات میں سادہ اور آسان ہوتا ہے، لیکن جب اس حکم میں بال کی کھال نکالی جاتی ہے تو وہی حکم پیچیدہ اور مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہ بالکل سیدھا اور آسان حکم تھا، کوئی گائے لیتے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحث شروع کر دی۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقین دلایا کہ میں جاہل نہیں ہوں کہ میں ایسی باتیں کروں، اب نئی بات نکالی۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اللہ سے پوچھو کہ اس کی عمر کتنی ہو، وہ گائے جوان ہو بوڑھی ہو، جواب میں کہا گیا کہ درمیانی عمر کی ہو۔ اب بھی آسان حکم میں ایک مشکل انہوں نے خود پیدا کر لی۔ پھر جب یہ حکم آیا تو دوسرا سوال یہ اٹھایا کہ بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھنے کے بعد بتایا کہ اس کا رنگ زرد ہو، اور رنگ بھی ایسا کہ کھلتا ہوا ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو دیکھتے ہی جی میں مزہ آ جائے، دیکھنے میں اچھا لگے۔ اب گویا ایک دوسرے سوال کی وجہ سے ایک اور شرط اس آسان حکم کی تعمیل میں لگا دی گئی، اور یہ سب کچھ خود بنی اسرائیل کے اپنے غیر ضروری سوالوں کا نتیجہ تھا کہ وہ ایک اچھے بھلے سیدھے سادے حکم کو خود اپنے ہاتھوں سے اس قدر پیچیدہ اور مشکل بنا رہے تھے۔ آج ہماری قوم میں بھی ایسا ہے کہ بے جا سوالوں کی عادت پڑ گئی ہے، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایسے ایسے لوگ آ کے سوال پوچھتے کہ کیا کریں، اس کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔
ان سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل حد درجہ کامچور اور چالاک تھے. وہ اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا چاہتے تھے. انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس حکم میں کیا مصلحت چھپی ہوئی ہے. جس کام کو وہ اپنے لیے دشوار سمجھ رہے تھے اس میں ہزار مصلحتیں چھپی ہوئی تھی. اب گائے کے بارے میں الگ الگ سوال کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیسی گائے ہو, ہمیں گائے کی پہچان کرنے میں شبہ پڑ گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو, اللہ نے فرمایا کہ اس گائے سے ایسی گائے لو کہ نہ کسی کی زمین میں وہ گائے نے ہل چلایا ہو, نہ اس سے کسی زمین میں پانی ڈالا گیا ہو, جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا پانی ڈالتے تھے. اس گائے میں کوئی عیب اور داغ بھی نہ ہو. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب تم نے ٹھیک بات کہی. تو بڑی حجتوں کے بعد انہوں نے وہ گائے ذبح کی. اب بھی ان کے رویے سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ فرماتے ایسا نہیں کریں گے. گویا اب بھی انہوں نے نہ چاہتے ہوئے اس حکم کو پورا کیا, کیونکہ کچھ بچا نہیں. سوال لائے تو کتنے نکال کے لائے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سوال کے جواب میں اللہ نے جس قسم کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا, ایک تو اس کے تلاش کرنے میں کافی وقت گزر گیا, کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر شرطیں ہی ویسی لگائی تھی. بالآخر بنی اسرائیل کو ایسی گائے ایک یتیم بچے کے پاس ملی جو کہ اپنی ماں کا نہایت فرما بردار تھا. انہوں نے وہ گائے اس نوجوان سے خریدنا چاہی, مگر وہ کسی قیمت پر بھی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا. آخرکار بنی اسرائیل نے وہ گائے اس نوجوان سے اس شرط پر خریدی کہ دیکھو ہم گائے ذبح کرتے ہیں اور اس کی جو کھال ہے اس کھال میں آپ کو سونا بھر کر کے دیں گے. اس شرط پر وہ راضی ہوا. اللہ فرماتے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا پھر ایک دوسرے پر اس کے قتل کا الزام ڈالنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ نے تو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, اللہ کہتے ہم نے کہا کہ اس مردہ گائے پر, اس مردے پر گائے کا ایک ٹکڑا مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم غور کرو. جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا, اس کا نام تھا عامیل. اس کے بھتیجوں نے مال و دولت اور اس کی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا تھا, لیکن قتل کس نے کیا پتہ نہیں چلا. ہر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. اب اللہ نے اصل قاتل کا نام بتانے کے لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرے. انہوں نے ٹال مٹول کی. جب وہ کافی حیلے بہانے بنا کر اس پر تیار ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کی لاش پر مارو. گوشت کا مارنا تھا, وہ زندہ ہوا. اس نے قاتل کا نام اور پتہ سب بتا دیا, اور اس طرح ایک بہت بڑی مشکل حل ہو گئی. اور یہ بتانے کے بعد پھر واپس موت کے منہ میں چلا گیا. اللہ نے یہ بھی بتا دیا دیکھو کہ انسان کو مار کر زندہ کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہے, اور جس طرح اس مقتول نے دوبارہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا, اسی طرح ہم تمام انسانوں کو جب قیامت کے دن زندہ کریں گے تو وہ خود اپنے عملوں کا اقرار کریں گے. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, یہ واقعات, یہ نصیحتیں, یہ اللہ اس لیے بیان فرماتا ہے کہ لوگ ان میں غور کریں, اپنی زندگیوں کو سنوار لے, گزشتہ قوموں کے حالات سے سبق حاصل کرے اور عبرت پکڑے. اس لیے بیان کیے گئے. اللہ کہتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے, وہ پتھر جیسے ہو گئے یا ان سے بھی اور زیادہ سخت ہو گئے. اور اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہے جن سے دریا جاری ہو جاتے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور ان میں ایسے بھی ہے جو پھٹ جاتے ہیں پتھروں میں سے اور ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور ان میں ایسے بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. اللہ نے ابھی گزری ہوئی چند آیتوں میں
بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند واقعات بیان کیے جن سے کئی سبق ملتے ہیں، اور ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بدعملیوں میں اور نافرمانیوں میں لگے رہے اور اللہ انہیں معاف فرماتا رہا، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ذرا ہمارے ساتھ ریلیٹ کر کے چلیے گا اس کو، تو اللہ نے پھر فرمایا کہ ایسا لگتا ہے گویا ان کے دل پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں پتھروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، بعض پتھروں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، بعض سے دنیا کو پانی ملتا ہے، بعض کی جھریوں سے پانی پھوٹ کر نکلتا ہے، اور بعض پتھر پہاڑ کی چوٹیوں سے اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے نہ پیغمبروں کی تعلیم سے فائدہ اٹھایا، نہ نیک بندوں کی بات سنی، گویا ان کے دل عام پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے جن پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ یہ ایسی قوم ہے کہ ان میں پتھروں والی خصوصیات بھی نہیں پائی جاتی۔ پتھر یقیناً سخت ہے، لیکن پھر بھی پتھروں سے مخلوق فائدہ حاصل کرتی ہے، لیکن یہ قوم پتھروں سے بھی گزری ہو گئی جن سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ذرا ہمارے ساتھ ریلیٹ کریے، کتنی نصیحتیں، کتنی نافرمانیاں، پھر بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتیں عام ہمارے اوپر برس رہی ہے۔ کیا ہم بنی اسرائیل والی صفات اپنے اندر تو پیدا نہیں کر رہے؟ اللہ کے تو پتھروں سے بھی زیادہ گزرے ہو گئے۔ پھر اللہ کیا فرماتے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ اب کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مانیں گے؟ اللہ نے کہہ دیا کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مانیں گے؟ کہ اتنے سخت دل ہو گئے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور ان میں کا ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور وہ جان بوجھ کر اس کو بدل ڈالتے تھے، پھر وہ جان بوجھ کر اس کو بدل ڈالتے تھے حالانکہ وہ اصل بات کو جانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالی مسلمانوں کو سمجھا رہے کہ کیا تم اس بات کی آرزو کرتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان کے بڑوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی ایک فریق ایسا تھا جو اللہ کے کلام سننے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تبدیلی کر دیتا تھا، جبکہ ان کے بڑوں کا یہ حال تھا، تو ان کے بعد آنے والوں سے کیسے امید ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے اس اعلان سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے اسلام لانے کی مسلمانوں کو کچھ زیادہ امید رکھنی نہیں چاہیے۔ ان لوگوں نے تورات کے حکموں میں تبدیلی کی۔ تورات میں رجم کا حکم موجود تھا کہ شادی شدہ بندہ اگر زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، مگر یہودیوں نے وہ حکم بدل دیا۔ تورات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بھی موجود تھا کہ آپ اچھی شکل کے ہوں گے، آپ کے بال گھنگریالے ہوں گے، آنکھیں کالی ہوگی، قد درمیانی ہوگا، رنگ گندمی ہوگا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبری کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے تورات میں آپ کے بیان کیے ہوئے حلیے کو بدل دیا، اور وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہے جس کی نشانیاں ہماری کتاب تورات میں لکھی ہوئی ہے۔ بدل ڈالا، اور یہ بدلا کہ وہ پیغمبر تو لمبے قد والے ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوگی، بال سیدھے ہوں گے۔ اس طرح انہوں نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکنے کی کوشش کی۔ تو ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہود سے یہ امید نہ رکھو کہ تمہاری تبلیغ سے یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ یہ تو سخت قسم کے ہٹ دھرم لوگ ہیں۔ آج بھی دیکھو پوری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ظلم ختم کرو، لیکن ہٹ دھرم ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے سیدھے راستے سے دور ہی رہیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہودیوں کے 10 بڑے عالم موجود ہیں، اپنے زمانے میں فرمایا، اور فرمایا کہ اگر یہ 10 ایمان قبول کر لے کوئی بھی یہودی باقی نہیں رہے گا، سب ایمان لے آئے گے، مگر وہ عالم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ ان میں سے صرف ایک عالم حضرت عبداللہ نے اسلام قبول کیا، باقی سب اپنی ضد پر اڑے رہے، اور عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً ابھی کتنے سال گزرے؟ 1450 سال ہونے والے، مگر انہوں نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانا، اور اسی حسد میں آج تک یہ پڑے ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے 75 تک تھی۔ اب اس میں آج بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے آج بنی اسرائیل کے واقعات کے ذریعے آئی کہ ہمیں اللہ کے حکم کی فرمانی نہیں کرنی چاہیے، پھر اللہ کے حکم جس کا انکار کیا گیا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے چال بازی بھی نہیں کرنی چاہیے، جیسے بنی اسرائیل نے چال بازی کی جب ان سے روکا گیا کہ سنیچر کے دن آپ کو کاروبار نہیں کرنا ہے، تو ہمیں بھی کسی حرام کو حلال نہیں کرنا چاہیے چال بازی کر کے، کسی ناجائز کو جائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جب ایک بات یہ پتا چلی کہ جو ہم کو حکم دیا جائے اب اس میں اپنی طرف سے کیڑے نکال کر کے اس حکم کو مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں حکمت نہیں پتا لیکن اس میں ہزار حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، جو بتایا اس کو کر دینا چاہیے، نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ جیسے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو چکے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہو جائے، کیونکہ اللہ نے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے یہ واقعات بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم